معروف صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ عمران خان کا جانا طے ہو چکا ہے، لیکن اگر انہوں نے فراغت سے بچنے کی کوشش میں کوئی مس ایڈونچر کیا تو ان کا انجام اور بھی برا ہوگا۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ جنوری سن 2022 بہت ہی اہم مہینہ ہے، جو کچھ ہونا یا طے پانا ہے وہ اسی مہینے میں ہی ہو جائے گا۔ میری اطلاعات کے مطابق عمران خان کی چھٹی کے بعد ایک قومی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا، جس کی مدت کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 برس ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر قومی حکومت کے قیام پر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر شاید جلد نئے عام انتخابات کا انعقاد کروا دیا جائے۔ نیا دور کے ٹی وی پروگرام خبر سے آگے میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات میں دراڑ آ چکی ہے اور کچھ اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں جن پر عمل درآمد ہونے والا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان کی جانب سے مارچ سے پہلے کچھ اہم تقرریوں کے امکان کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ان کا انجام کافی برا ہوگا۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ سن 2022 تبدیلیوں کا سال ہے اور عمران خان حکومت ختم ہونے جا رہی ہے۔ ان کا خیال میں نئی حکومت کو بہت سیریس چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، جن میں داخلی سیکیورٹی کی صورتحال، معاشی بحران، خارجہ امور، مہنگائی اور بے روزگاری جیسے مسائل سر فہرست ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں نجم سیٹھی نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اب تک ایک پیج پر ہوں اور دونوں نے مل کر اپوزیشن کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہو۔ تاہم میری اطلاعات ہیں کہ عمران خان کی چھٹی جلد ہو جائے گی۔ ایک سوال پر نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ پہلے جب تبدیلی آتی تھی تو اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات طے کر لیتی تھی۔ تاہم اب صورتحال مختلف ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے کڑی شرائط کے ذریعے بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ نون لیگ کی قیادت کسی قابل بھروسہ ضامن کے بغیر بھائی لوگوں کی کسی کمٹمنٹ پر یقین کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد بار بار ٹوٹ چکا ہے۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ اگر اس وقت پیپلز پارٹی کوئی مقبول جماعت ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور وہ آصف زرداری کے ساتھ معاملات طے کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے اور پیپلز پارٹی پنجاب میں کہیں نظر نہیں آتی۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمیشہ صاف ستھرے آپشنز ہوتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ بٹن دباتی تھی تو اپوزیشن ساتھ چل پڑتی تھی، لیکن اب نواز شریف ان کے راستے کی دیوار بن گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ڈیل ان کی شرائط پر ہو، جن میں سب سے سخت شرائط فوج کے سیاسی کردار کا خاتمہ ہے۔ سیکیورٹی معاملات پر بات کرتے ہوئے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کا ابھی تک پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ ہمارے حمایتی وہاں اقتدار میں آ جائیں، لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوا ہے۔ طالبان نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ ٹی ٹی پی والے اب بھی افغانستان میں رہ کر سرحد پار پاکستان میں دہشت گردانہ حملے کرنے میں مصروف ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ ان کی جانب سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور چینی منصوبوں پر حملے تیز ہونے کا خدشہ ہے۔ تحریک طالبان کے ساتھ امن مذاکرات پر تبصرہ کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا ان کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہوئے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات تو خراب ہیں ہی، لیکن امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے نہیں رہے، جبکہ طالبان تسلیم نہ کیے جانے کی وجہ سے ہماری کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ لہٰذا نئے سال میں ہمیں فورن پالیسی کے محاذ پر بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔